وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ گزشتہ کلاس میں ہم نے ضمائر کا سبق پڑھا تھا اور آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان کے اندر ضمیر کا استعمال، خود قرآن کریم کے اندر ضمیر کا استعمال اتنی کثرت سے ہوا ہے کہ کوئی آیت، کوئی سطر ایسی نہیں ہے جس میں ضمائر کا استعمال نہ ہوا ہو۔ تقریباً 14,500 مرتبہ قرآن کریم کے اندر ضمائر کا استعمال ہوا ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی ناؤن کا ذکر، پروناؤن کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کسی ناؤن کا موجود ہونا ضروری ہے کہ اس پروناؤن میں کس ناؤن کا تذکرہ ہے، اس ضمیر میں کس اسم کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ اس اسم کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ، اس جملے کا ترجمہ بہتر انداز میں کر سکیں گے، ورنہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا مشکل ہوگا۔ مثلا اسی جملے کو دیکھ لیجئے، اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ جملہ ہے اللہ خالق الناس وہو ربہم، کہ اللہ لوگوں کا خالق ہے اور وہ ان کا رب بھی ہے۔ اس میں دو ضمیر استعمال ہوئے ہیں، ہوا اور ہم۔ ہوا ضمیر منفصل سیپریٹ پروناؤن، ہم ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن، لیکن ہوا سے مراد اللہ ہے اور ہم سے مراد الناس ہے۔ حالانکہ ہوا اور ہم دونوں ایسے ضمائر ہیں کہ اس سے پہلے 3 اسماء استعمال ہوئے ہیں، اللہ بھی ہے، خالق بھی ہے، الناس بھی ہے، اور ان ضمائر سے ان میں سے کوئی ایک اسم مراد ہو سکتا ہے۔ ہوا سے مراد اللہ اور ہم سے مراد ہم الناس لیتے ہیں۔ ہمارے پاس سیاق و سباق ہی وہ واحد قرینہ ہے جس سے ہم یہاں پر یہ مراد لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ ہوا سے مراد ناس لے لے اور ہم سے مراد اللہ لے لے تو اس جملے کا معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضمیر کو پہچاننا اور اس ضمیر کے اندر جس اسم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمائر کی 2 اقسام ہیں، ایک کو ضمائر منفصلہ سیپریٹ پروناؤن کہتے ہیں، دوسرے کو ضمائر متصلہ اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں۔ ضمائر منفصلہ آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے نا اسم سے پہلے الگ اور جدا آتی ہیں، ضمائر متصلہ اسم، فعل اور حرف کے بعد اور مل کر آتی ہیں۔ اسم کے ساتھ ہم نے کچھ اس کی جو ہے نا پریکٹس کروا دی تھی کہ اسم کے ساتھ جب ضمیر متصل کا استعمال ہوگا تو کس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا، اور یہ بات آپ کو بتلا دی تھی کہ قرآن کریم میں تقریباً 5,000 سے زائد مقامات پر اسم اور ضمیر متصل ایک ساتھ آئی ہیں، اور وہ دونوں مل کر ایک مرکب اضافی کی شکل و صورت بنا لیتی ہیں۔ مرکب اضافی کے سبق ہم گزشتہ کلاسز کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ضمائر متصلہ کو حروف جارہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کہ حروف جارہ کے ساتھ جب یہ ضمائر ملتے ہیں، ضمائر متصلہ، تو اس کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے یاد کریں گے۔ اس سے پہلے چند چیزیں پچھلی کلاس میں رہ گئی تھیں، ان کو دہرا لیتے ہیں، چند قواعد پیچھے جائیں گے۔ یہ میں نے شاید گزشتہ کلاس میں پڑھا دیا تھا کہ بعض اوقات ضمائر متصلہ میں جو غائب کے ضمائر ہیں، ہو، ہما، ہم، ہننا، ان سے پہلے زیر آ جائے یا ان سے پہلے حروف جارہ میں سے با، فی، با زیر بی، فی، علا اور الا میں سے حرف آ جائے تو اس صورت میں پھر اس کو ہو کے بجائے ہی، ہما کے بجائے ہما، ہم کے بجائے ہم اور ہن کے بجائے ہننا پڑھا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی سورہ رحمان میں فیہما، سورہ بقرہ میں ربہم اور ابصارہن میں، سورہ نور کے اندر ابصارہن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی بات میں نے یہ بتلائی تھی کہ ضمائر کو یوں پڑھا جائے یا یوں پڑھا جائے، اس سے اس کے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ہم نے یہاں پر بتا دی ہے کہ کسی لفظ کا تلفظ زبان سے ادا کرنا، اس کو زبان پہ لانا، آسانی کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے لیے دنیا کی دیگر زبانوں میں تو کوئی طریقہ اور رول ہوگا یا نہیں ہوگا، عربی زبان میں لفظ کی پروننسیشن کو آسان بنانا بھی ایک فن ہے۔ ماہرین لسانیات دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ اپنی زبان سے ادائیگی کے وقت یہاں پر ثقیل ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے، بار بار ادائیگی اس کی اور ثقیل ہو رہی ہے، تو وہ کیا کر دیتے ہیں، اس کی
اس کو جس طریقے سے پڑھنا ممکن ہو اس کو اس صورت میں لے آتے ہیں تاکہ زبان سے اس کا تلفظ کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر عربی زبان کے اندر ہمیں ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ جہاں پر اس کو آسانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے، باقی اس سے اس کے معانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی اگلا ہمارا ایک قاعدہ اس کے بعد کا ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً واحد متکلم کی جو ضمیر ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کتابی، قلمی، ربی، دینی وغیرہ، یہ جو واحد متکلم کی ضمیر ہوتی ہے، میرا دین، میری کتاب، میرا قلم، میرا گھر وغیرہ وغیرہ، اس کو عام طور پر جب یہ کسی جملے کے جو ہے نا آیت کے آخر میں آ رہا ہو تو وہاں پر اس کو وقف کر دیا جاتا ہے، اس پہ رکا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عربی زبان کے اندر عام طور پر اس یا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، محذوف کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر آخری حرف کے نیچے ایک زیر کو، جر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر یا کو کیا کیا گیا ہے، ڈراپ کیا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی بھی اسم جس کے آخری حرف پر حالت جر میں ہو، دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا وہ مرکب اضافی کا دوسرا جز ہو، یا حروف جارہ میں سے کوئی حرف اس کے شروع میں آیا ہو۔ یہاں پر ایسی کوئی بھی صورت نہیں بن رہی ہوتی بعض اوقات، اور ایک لفظ کے نیچے جر آ رہا ہوتا ہے، کسرہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا محذوف کر جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کی ایک عام وہ ہے، جس طرح قرآن کریم کی سورہ ہے کافرون کی آخری آیت، ہم ترجمہ اس کا صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں ترجمہ اس کا کر رہے ہیں۔ لکم دینکم ولی دینی ہے، میرے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں پر دینی کے بعد یا کو کیا کیا گیا ہے، ڈراپ کیا گیا ہے۔ اس طرح فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِی ہے یہ، لیکن اس کو عام طور پہ اطیعونی لکھا جاتا ہے، اطیعونی نہیں لکھا جاتا، یا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ بے شمار مقامات پہ دعاؤں کے اندر، خصوصاً ہم جو دعا پڑھتے ہیں علم میں اضافے کی، رب زدنی علما، وہ اصل میں ہے ربی زدنی علما، لیکن اس یا کو کیا کر دیا گیا ہے، ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور اس کو رب بھی پڑھا جاتا ہے ربی کے بجائے۔ تو یہ عام طور پر قرآن کریم کے اندر، عربی زبان کے اندر جو ہے نا ایک عام قاعدہ ہے کہ یا کو عام طور پر ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ آخری حرف پہ یہ کسرہ چھوڑ دیا جاتا ہے، زیر چھوڑ دی جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پہ یا کو ڈراپ کیا گیا ہے۔ ہم نے ضمائر متصلہ کو پڑھا تھا اسم کے ساتھ، آج ہم اس کو پڑھیں گے حرف کے ساتھ، اور سب سے پہلے ہم لیں گے اس کو عن کے ساتھ، کہ عن کے ساتھ ضمیر متصل کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کس طریقے سے بن جاتا ہے۔ یہ لفظ بن جاتا ہے عنہ بن جاتا ہے، عنہ سے کیا بن جاتا ہے، عنہ بن جاتا ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ طریقہ کار وہی ہے کہ دایاں ہاتھ ہم استعمال کریں گے جو ہے غائب کے جو ہے مذکر کے لیے، بایاں ہاتھ ہم مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، اشاروں میں اس کو منتقل کرتے ہیں۔ تو واحد متکلم کے لیے جو ضمیر جو استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا، عنہ، اور جمع کے لیے جب استعمال ہوگا تو کیا ہو جائے گا، عنہم ہو جائے گا۔ واحد مذکر حاضر کے لیے اگر استعمال ہوگا تو کیا ہو جائے گا، عن کا، جمع کے لیے اگر استعمال ہوگا تو کیا ہو جائے گا، عنکم ہو جائے گا۔ واحد متکلم کے لیے یہ کیا ہو جائے گا، عنی ہو جائے گا، اور جمع متکلم کے لیے کیا ہو جائے گا، عنا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اس کو ہم نے یاد کرنا ہے، عنہ، عنہم، عنکا، عنکم، عنی، عنا۔ مثلا ہم عام طور پہ صحابہ اکرام کا نام لیتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، اگر بہت سارے صحابہ ہوں تو ہم کیا کہیں گے، رضی اللہ عنہم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو تو میں کہوں گا رضی اللہ عنکا، اور آپ سب سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو تو میں کیا کہوں گا، رضی اللہ عنکم، اللہ آپ سب سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اگر میں کسی کو دعا، اپنے آپ کو دعا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو میں کہوں گا رضی اللہ عنی، اور اگر ہم کہیں ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے، رضی اللہ عنا۔ یہ سیکنڈ پرسن کے لیے، یہ فرسٹ پرسن کے لیے
یہ تھرڈ پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے اور یہ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہونے والا جو ہے نا حروف ضمائر متصلہ ہیں۔ چونکہ عن کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے من کے ساتھ بھی تقریباً اس کا استعمال اسی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن کچھ حروف جیسے کہ ہم نے بتایا تھا، کچھ حروف جارہ ایسے ہیں کہ جس سے جب یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے تو اس کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، بدل جاتی ہے۔ مثلا علا ایک حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے، جب اس کے ساتھ ضمیر متصل کو استعمال کیا جائے تو ویسے تو یہ علا ہونا چاہیے، لیکن عربی زبان میں پھر اس کو کیا پڑھا جاتا ہے، علیہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس یا کو پھر کیا کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے، یہ کیا پڑھا جاتا ہے، علیہ پڑھا جاتا ہے۔ اور جمع کے لیے جب استعمال ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا، علیہم ہو جائے گا۔ واحد متکلم کے لیے، واحد حاضر کے لیے ہوگا تو کیا ہو جائے گا، السلام علیکہ۔ ہم عام طور پہ سورہ جو ہے تشہد کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ، سلامتی ہو تجھ پر یا آپ پر، اور بہت ساروں کے لیے ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں السلام علیکم، اور اسی سورۃ تشہد کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر تو ہم کہتے ہیں السلام علیہ، اور ہم جب اسی کے آخر میں السلام علینا تو علا مانے اس پر، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکہ تجھ پر، علیکم تم سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم پر استعمال۔ تو یہ چند جو حروف جارہ ہیں، مثلا علا، الا اور فی، اس کے ساتھ جب یہ استعمال ہوگا، ضمیر متصل استعمال ہوگی تو اس کے بعد یا کا کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا فیہ، فیہم، فی کا، فیکم، فی، فینا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ یہ ہمیں یاد رہے کہ علیہ، علیہم، علیکہ، علی، اس طرح الا جو حروف جارہ ہے اس کے ساتھ جب یہ استعمال ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا، الیہ ہو جائے گا، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس کو یا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا کہ چند بازیر بھی، فی، علا اور الا، یہ چار حروف جارہ کے ساتھ جب ضمیر متصل کا استعمال ہوتا ہے تو اس کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ باقی جو ہیں ان کے ساتھ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے عن کے ساتھ عنہ ہو جائے گا، من کے ساتھ من ہو جائے گا، باقیوں میں کوئی ایسی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ان چار حروف کے ساتھ پڑھتے وقت شکل و صورت میں کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ ضمائر متصلہ افعال کے ساتھ، افعال کے ساتھ ضمیر متصل کا استعمال بھی بکثرت ہوا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہم نے فعل کا سبق پڑھا نہیں، ہمارے دو اسباق ابھی باقی ہیں، اس کے بعد ہم فعل کے سبق کا آغاز کریں گے، لہٰذا جب ہم فعل کا پہلا سبق پڑھ رہے ہوں گے اور ہم وہاں آپ کو پھر بتائیں گے کہ فاعل کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، وہاں پر جا کر انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ ضمیر متصل جب فعل کے ساتھ آتی ہے تو اس کی شکل و صورت کیا ہوگی اور اس کا ترجمہ اس وقت کس طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تو ہم اگر آپ کو بتانے کی کوشش بھی کریں تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ فعل کا فاعل کس کس شکل میں موجود ہوتا ہے، لہٰذا آپ کے لیے پہچاننا مشکل ہوگا۔ فعل کے سبق میں ہم اس کو افعال کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں نے بتلا دیا تھا کہ ضمائر متصلہ اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، ضمائر متصلہ اسماء کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، ضمائر متصلہ افعال کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جب اسم کے ساتھ استعمال ہوں گے تو وہ اسم اور جو ہے نا ضمیر متصل مل کر مرکب اضافی بن جائیں گے۔ حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوں گے، جیسے یہاں پہ استعمال ہو رہا تو یہ مرکب جاری ہو جائے گا، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ دو جو ہے نا مرکب ہے۔ اس طرح حروف ناصبہ جو انا، انا کا انا میں پڑھا، ان کے ساتھ بھی ان کا استعمال ہوتا ہے، اور وہاں جب استعمال ہوں گے آگے آئیں گے تو وہاں پر یہ کیا ہو جائیں گے، ان کا اسم ہو جائیں گے، اور فعل کے ساتھ جب استعمال ہوں گے انشاءاللہ تو ہمارے اگلے سبق میں انشاءاللہ آئے گا، اور وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ضمیر کا استعمال ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ چند چیزیں یہاں پر ضمیر سے متعلق ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو پڑھا دی تھیں۔ یہاں پر ایک اہم بات کہی جا رہی ہے
یہ تو گرامرلی بتلایا گیا ہے، اصول بتایا گیا ہے جو گرامر کا کتابوں کے اندر، بڑی کتابوں چھوٹی کتابوں میں موجود ہے، کہ جملہ اسمیہ جس کو ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا کہ معرفہ پلس نکرہ ایکول ٹو جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا اور دوسرا جز خبر کہلاتا ہے. مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق منفصل ضمیر لانے اور خبر کے شروع میں الف لام لگا دینے سے اس جملے میں تخصیص کا، حصر کا، اسٹریس کا مفہوم پیدا ہو جایا کرتا ہے. یعنی مبتدا ہے اور خبر ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. پہلے تو اس کے درمیان ضمیر لائی جائے جو ضمیر مبتدا کے مطابق ہو، یعنی مبتدا مذکر ہے تو ضمیر مذکر ہو، مبتدا جمع ہے تو ضمیر جمع کی ہو، مبتدا مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع میں جیسے مبتدا ویسے ضمیر آ جائے. اور خبر جو ہو اس کے شروع میں کیا کر دی جائے؟ ہم نے ابھی پڑھا کہ نکرہ، لیکن اس کو بھی الف لام لگا کر کیا کر دیا جائے؟ معرفہ کر دیا جائے. تو ایسی صورت میں اس کے اندر اسٹریس کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. میں اس کو آسان زبان میں آپ حضرات کو یاد رکھنے کے لیے جو طریقہ میں نے جو اصول کو اپنے اس میں زبان میں کیا ہے کہ بعض اوقات ویسے ہمارا اصول یہ ہے کہ معرفہ پلس نکرہ جملہ اسمیہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن بعض اوقات قرآن کریم میں آپ کو جملہ یوں نظر آئے گا، معرفہ پلس معرفہ پلس معرفہ. جیسے کہ یہاں پر ہے کہ مبتدا ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ معرفہ. تو پہلا معرفہ، خبر کے درمیان ضمیر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوا کرتا ہے. اور خبر کے شروع میں کیا لگا دیں گے؟ الف لام. جب الف لام لگا دیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. اب دیکھیں معرفہ معرفہ معرفہ، ایک عام اسلوب کو چھوڑ کر یہاں پر کیا کر دیا گیا؟ خاص اسلوب اختیار. پہلا اسم بھی معرفہ، دوسرا بھی معرفہ، تیسرا بھی معرفہ. تو یہاں پر خود بخود یہ بات ثابت ہوگی کہ یہاں پر کسی بات کو کیا کرنا ہے؟ فوکس کر کے، اسٹریس دے کر، زور دے کے بیان کرنا ہے. جس طرح کی مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں یہ جملہ عام جملہ ہے، اللہ غفور. اللہ مبتدا، غفور خبر، اللہ معرفہ ہے. لفظ اللہ معرفہ، غفور کیا ہے؟ نکرہ. لیکن قرآن کریم میں یہ جملہ یوں استعمال ہوا ہے، اللہ هو الغفور. اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ فارمولہ نظر آئے گا. اللہ کا لفظ اللہ معرفہ، ہوا ضمیر ہے، ضمائر ہمیشہ معرفہ ہی ہوا کرتے ہیں. اور الغفور کے شروع میں الف لام آیا ہوا، الف لام جس اسم کے شروع میں آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. تو اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. لیکن اللہ هو الغفور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس بخشش کا کوئی وہ نہیں اختیار کہ وہ کسی کو اس کے گناہ معاف کر سکے. اللہ هو الغفور، اللہ ہی بہت بخشنے والا ہے. دوسرے جملے میں پہلا عام جملہ ہے الکافرون ظالمون. الکافرون مبتدا، ظالمون خبر، کفار ظالم ہے. لیکن یہاں پر جب ہم نے استعمال کیا تو کیا ہو گیا؟ الکافرون ہم الظالمون، کافر ہی کیا ہیں؟ ظالم ہیں. اسی طریقے سے تیسری مثال ہے اولئک مفلحون، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. لیکن جب قرآن کریم سورہ بقرہ میں استعمال ہوتا ہے اولئک معرفہ، اس میں اشارہ ہونے کی وجہ سے، ہم معرفہ اس میں ضمیر ہونے کی وجہ سے، المفلحون معرفہ اس کے شروع میں الف لام آنے کی وجہ سے. تو کیا ہو جائے گا؟ اولئک ہم المفلحون. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں ہو جاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس میں چند مثالیں اور ہیں، ایک نظر آپ سے دہراؤں گا. اصحاب الجنت فائزون عام جملہ ہے، جنت والے کامیاب ہیں. اور قرآن کریم میں سورہ شورى میں اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں. اس جملے کے اندر ذرا اسٹریس ہے.
ھذا حق عام جملہ ہے، اور قرآن کریم میں ھذا ھو الحق یہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات پر زور دیا گیا ہے، اور میں نے بتا دیا کہ اس فارمولے کو چھوڑ کر یہ فارمولہ اپلائی کیا گیا۔ عام فارمولہ جملہ اسمیہ کا یہ ہے، معرفہ پلس نکرہ ایکول ٹو جملہ اسمیہ، لیکن یہاں پر معرفہ پلس معرفہ جملے کو شکل و صورت جو ہے نا تبدیل کر دی گئی، تو وہاں پر کیا ہو گیا، اسٹریس کسی بات پر زور دینا مقصود ہے۔ ذالک ضلال عام جملہ ہے، وہ گمراہی ہے، ذالک هو الضلال وہ ہی گمراہی ہے۔ جی یہ چند مثالیں تھیں، باقی اس کے بعد جو یہاں پر ایکسرسائز دی گئی ہے کتاب کے اندر، وہ ایکسرسائز بہت زیادہ اس سے میچ نہیں کرتی ضمائر سے۔ میں نے گزشتہ کلاسز میں بھی آپ سے گزارش کی تھی، اور اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ گھر جائیں، قرآن کریم اٹھائیں، اور کم از کم 10 ضمائر منفصلہ اور 10 ضمیر متصلہ کو قرآن کریم میں تلاش کریں۔ ضمائر متصلہ قرآن کریم میں 13,191 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ہر سطر میں آپ کو ملیں گی، ہر آیت میں ملیں گی، اور ضمیر منفصل کا استعمال بھی اچھی خاصی مرتبہ ہوا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم سے جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ضمائر کا پتہ چلے گا، اس کا معنی اور مفہوم پتہ چلے گا۔ اسم کے ساتھ استعمال ہوں گے تو مرکب اضافی ہوگا، حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوں گے تو مرکب جاری ہوگا، افعال کے ساتھ جب ضمیر کا متصل کا استعمال ہوگا انشاءاللہ افعال کی دنیا میں جب جائیں گے وہاں پڑھیں گے، اور اس طریقے سے جب تک آپ قرآن کریم میں جا کر اس کو اپلائی نہیں کریں گے اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ہے، جو ہم نے بتایا تھا کہ ہم کوشش کر رہے تھے اور کتاب کو منصہ شہود پر لانے کی، تو انشاءاللہ ہم نے اس کو چینج کیا ہے، اور ہماری اگلی جو کتاب ہم خود لے کر آ رہے ہیں اس میں ہم جو ہے نا اس کو تبدیل کر دیں گے، اور ہم اس میں قرآن کریم کی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور بہت ساری قرآنی مثالیں ضمائر کی شامل کر کے، تاکہ لوگوں کو ضمائر کا سبق کیا ہو جائے، اچھے طریقے سے ازبر ہو جائے، اور وہ پھر قرآن کریم سے